إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه عندما قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم معزز اور موقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور جوان دوستوں اور امت کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا فضل اور کرم اور احسان ہے اور ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی اور شکرگزاری اللہ تعالی ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اس بڑی تعداد میں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی آخرت کے لیے چنا ہے، اور اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم اور آپ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے اور ایمان، عقیدے اور توحید کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب فرمایا ہے۔ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اس دین کو اختیار کرنے کے بعد، ایمان اور عقیدے کو اختیار کرنے کے بعد اس پر جمنا اور اس پر ڈٹے رہنا یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ انسان جس وقت مرتا ہے
اور جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں اپنی زندگی میں 50 سال کتنے بڑے اعمال صالحہ انجام دیے ہوں اور کتنے ہی زیادہ نیک کام انجام دیے ہوں، لیکن آپ نے اگر مرنے کے وقت ان سارے کاموں سے روگردانی کر لی اور ان کو چھوڑ دیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور جس حالت میں آپ کو موت آتی ہے اسی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے میدان محشر میں ہمیں اور آپ کو اٹھایا جائے گا۔ لہذا ایک مومن بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ استقامت اور ثابت قدمی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے اور اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ آپ جس وقت انتقال فرما رہے ہیں آپ توحید پر جمے ہوئے ہیں یا آپ شرک کے راستے پر چلے گئے؟ توحید پر جمے ہوئے ہیں الحمدللہ، مگر اگر شرک کے راستے پر چلے گئے اور 50 سال کی زندگی توحید پر گزاری تھی، وہ 50 سال کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اور آپ نے جو مہینہ 2 مہینہ سے آپ نے شرکیہ زندگی اختیار کیا تھا اسی کا اعتبار کر کے ہمارا اور آپ کا میرے بھائیوں حساب ہوگا اور ہمارا اور آپ کا انجام ہوگا۔ اس لیے خاتمے ہی پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان اور جو ایمان والا، جو مومن استقامت اختیار کرتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت پر جمے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایمان عقیدے توحید پر جمے رہتا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں موت کا آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، استقامت اختیار کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم توحید پر رہیں یا شرک پر جائیں، ہم سنت پر رہیں یا بدعات پر جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت پر جمے رہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت سے روگردانی کرنے والے بنے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اختیار دیا ہے۔ موت کب آئے گی، کس کو مرنا کب ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے اور ایک کامیاب ہونے والے بندے کے لیے یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں استقامت اختیار کرے، اب اس کو جب بھی موت آ جائے اس کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ وہ آج موت آ جائے، 10 سال کے بعد موت آ جائے، 50 سال کے بعد موت آ جائے، ایک لمحے کے بعد موت آ جائے، وہ تو ہے استقامت پر، وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر، وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہر وعد و نصیحت کی مجلس میں، ہر جمعہ اور عیدین میں ہمارے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرتے تھے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اے مسلمانوں مت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب مت مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تو کیا اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اپنی موت کو روک لیں گے؟ کیا آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو موت کو روک لیں گے کہ ابھی 1-2 سال ملک الموت رک جائے اور میری موت نہ ہو، میں 2 سال کے بعد نمازیں پڑھنے لگوں گا تب موت آ جائے گی؟ نہیں میرے بھائیو، ایسا تو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو راستہ یہی رہ جاتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت پر، ایمان پر، اسلام پر ڈٹے رہیے، اور موت کبھی بھی آ جائے میرے بھائیوں استقامت وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو فرعون جیسے سرکش اور جابر جو ہے کرم انسان کو سمجھانے کے لیے اور اس کے حواری مواری کو سمجھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، بہت ساری دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، بہت سارے سوال کے مطالبات کے، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری دعا قبول کر لی گئی، لیکن میری ایک نصیحت ہے تم کو کہ فاستقیما، بس جمے رہو، ڈٹے رہو، تمہاری دعا تو میں قبول کر لیتا ہوں، تم نے جو مانگا ہے وہ تم کو دے دیتا ہوں،
मगर तुमको नसीहत है कि इधर उधर मत होना, सीधे रास्ते से हटना मत, इस्तकीमा, जमे रहना, डटे रहना। फिरऔन के दरबार में जा रहे हो मगर देखना किसी फितने का शिकार मत हो जाना। उसके पास माल है, उसके पास फौज है, वो लालच देगा तुमको, वो खौफ और डर से तुमको जो है डराने की कोशिश करेगा, वो तुमको धमकियां देगा। चाहे लालच का वक्त आ जाए, मालो दौलत के मिलने का वक्त आ जाए, और चाहे किसी की धमकी हो, किसी से मुतासिर मत होना, डटे रहना, जमे रहना, और जो है क्या नाम है, उन लोगों के रास्ते की पैरवी मत करना जिनके पास इल्म नहीं है। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हुए फरमाया, फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब माक वला ततगौ। ए अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फजाइल बहुत ज्यादा है, आपके दर्जात बहुत बढ़े हुए हैं, मगर याद रखना, डटे रहना, जमे रहना। फस्तकिम कमा उमिरता, जैसे आपको हुक्म दिया गया है उसी तरह से डटे रहना, तौहीद पर, सुन्नत पर, अल्लाह की इबादत पर, अल्लाह की इताअत पर। रमजान हो, शव्वाल हो, जिलकादा हो, जिलहिज्जा हो, अमीरी हो, गरीबी हो, टेंशन हो, फिक्र हो, हालात कुछ भी हो, औकात कुछ भी हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन पर डटे रहना, ये तुम्हारे हाथ से छूटने ना पाए। और इसी तरीके से जिन लोगों ने शिर्क के रास्ते को छोड़ करके अल्लाह ताला से तौबा किया है, उनको भी चाहिए कि वो डटे रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे मुसलमानों को मुखातब करते फरमाया, फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरू, के लोगों अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर डटे रहो, जमे रहो। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफियान इब्न अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाया था, जबकि उनका सवाल था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आप मुझे कोई ऐसी नसीहत कर दीजिए, आप मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए कि आपके बाद मुझे किसी और से पूछने की जरूरत ही ना आए। ये आखिरी सवाल है मेरा, ये लास्ट सवाल है मेरा। ऐसी बात बता दीजिए कि आपके बाद किसी से पूछने की जरूरत ना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बात बताई, क्या कुल आमन्तु बिल्लाह, ईमान ले आ, सुम्मा इस्तक़िम, फिर डट, फिर जम जा, फिर कोई जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, ईमान ले आ और उस ईमान पर डट जा और जम जा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत करते फरमाया था कि मुआज़ इस्तक़िम वलितुहस्सिन खुलुक़क, ए मुआज़ तुम डट जाओ, जम जाओ। तो अंबिया को ये नसीहतें, सहाबा को ये नसीहतें, सारे अहले ईमान को ये नसीहतें कि दीन पर जम जाना और डट जाना। मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, आपके सामने कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी जाती है, इस्तिकामत के हवाले से बहुत मारूफ और मशहूर है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। भाई आपके सामने सरसरी तौर से इस्तिकामत के कुछ फवाइद का तज़किरा करना चाहूंगा, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी हालत पर नज़रसानी करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के साथ हमारा जो मामला रमज़ान मुबारक के महीने के बाद होता है, अल्लाह ताला हमें इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाह, इससे बड़ा मुंह मोड़ना कोई नहीं है, इससे बड़ा एराज कोई नहीं है, इससे बड़ी रोकतानी कोई नहीं है, इससे बड़ी अल्लाह की शान में गुस्ताखी कोई नहीं है, इससे बड़ी अल्लाह की तौहीद कोई नहीं है, इससे बड़ी अल्लाह की तहकीर कोई नहीं है, इससे बड़ी अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील करने की कोशिश कोई नहीं है कि रमजान के बाद आप अल्लाह ताला की इबादत से मुंह मोड़ लो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग मुस्तकीम रहते हैं, साबित कदम रहते हैं, डटे रहते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके पास फरिश्ते आते हैं, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। फरिश्ते नाजिल कब होते हैं? अब इतना वक्त तो नहीं मैं आपको बहुत तफसील से बताऊं, लेकिन आपको जरूर हवाला दूंगा कि काश कि आप कोशिश करें कि तफसीर की कुछ किताबों को उठाएं, जिसमें उलमा ने, मुफस्सिरीन ने दलाइल की रोशनी में लिखा है कि ये फरिश्ते दुनिया की जिंदगी में भी नाजिलात होते हैं, दुनिया की जिंदगी में भी आते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जो है मजबूती अता करते हैं, आपकी ढाल बनाते हैं, और जिंदगी के जो मुख्तलिफ हालात होते हैं इन
انسان کو کبھی دشمنوں کا مقابلہ ہے، انسان کو کبھی اپنوں کی طرف سے تکلیف ہے، انسان کو کبھی صحت کا مسئلہ ہے، تو فرشتے ایسے وقت میں آ کر کے اس کے دل کو، اس کی ہمت کو مضبوط کرتے ہیں، اس کو ڈگمگانے نہیں دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قبر میں بھی، موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی تیزی کے ساتھ ہم سن لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک ثابت قدم رہنے والے بندے کے موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ فرشتے اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ اس کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ فرشتے ہی فرشتے اس کو نظر آتے ہیں، مرنے والے کو اور مومن اللہ تعالیٰ کی بات پر جمنے والے کو۔ اور یہ فرشتے بڑے خوبصورت چہرے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں سے جنت کے لباس اور جنت کی خوشبو لے کر کے آتے ہیں، اور یہ فرشتے آ کر کے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تو خوش ہو جا، تو غم مت کر، تو فکر مت کر، تیری موت سے تجھ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں، تیری زندگی کی جانے کا تجھ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، آگے باسمادن موت ہے، میدان محشر ہے، تجھ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرشتے اس کو جو ہے کیا نام ہے اطمینان دلاتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی فرشتے اللہ کے اس بندے کو اس کے جو ہے کیا نام ہے قبر میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کو اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کو اطمینان دلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے جو اسی آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت اور غم مت کرو۔ ڈرنا کس بات کا؟ مرنے کے بعد کی زندگی، کوئی ڈر نہیں، ڈرو مت۔ تمہاری زندگی گزری ہے استقامت والی، جو تم نے جس دن سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور جو دین پر جم گئے، حالات بہت کچھ آئے مگر تم ڈگمگائے نہیں، تو یہ تمہارے لیے کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ اور جو زندگی گزر گئی ہے، جو تمہارے عمر کا حصہ گزر گیا ہے، اللہ نے جو تم کو زندگی دی تھی اس پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے اس کو اللہ رب العزت کی مرضی میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندے کو خوشخبری دی جاتی ہے اور غم اور ڈر نہ کرنے کی نصیحت کی جاتی ہے۔ لا تخافوا من المستقبل ای المحشر یا النار، یعنی جہنم سے مت ڈرو، میدان محشر سے مت ڈرو، اور نہ جو تم نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اس کی کوئی غم کرو۔ تو اس کو جو ہے کیا نام ہے غم نہ کرنے اور نہ ڈرنے کی نصیحت اور وصیت اور خوشخبری فرشتوں کی طرف سے ملتی ہے، اور فرشتے اس کو فوراً جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ اگر کسی کو موت کے وقت جنت کی بشارت دے دی جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوتی ہے؟ کسی کو جو ہے قبر میں جنت کی بشارت دے دی جائے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم خوش ہو جاؤ اس جنت کو پا کر کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، فرشتے جن لوگوں کو وفات دیتے ہیں وہ پاکیزہ نفس ہے، وہ پاکیزہ روح ہے، وہ مبارک جان ہے، وہ اچھے اعمال والے انسان ہے، اچھے اعمال والا مومن بندہ ہے، اس سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اعمال انجام دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں۔ ایسے بندوں کا دوست اللہ ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے ذہن میں، ایسے فرشتہ بھی لوگوں کے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے۔ شیطان لوگوں کے ذہن میں ٹینشن ڈالتا ہے، غم ڈالتا ہے، فکر ڈالتا ہے، خوف ڈالتا ہے، اور فرشتہ نیک بندوں کے ذہن میں اطمینان ڈالتا ہے۔
خوشخبری ڈالتا ہے، اللہ رب العزت سے امید ڈالتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ہر طرف سے فرشتے آئیں گے، ہر طرف سے فرشتے آئیں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے تم پر سلامتی ہو جو تم نے صبر کیا، جو تم نے جمے رہے. گرمی میں بھی نماز کی پابندی، ٹھنڈی میں بھی نماز کی پابندی، رات چھوٹی ہو رہی ہے تب بھی نماز کی پابندی، رات بڑی ہو رہی ہے تب بھی نماز کی پابندی، مشغول ہیں بہت سارے مسائل ہیں تب بھی نماز کی پابندی، خالی بیٹھے ہیں تب بھی نماز کی پابندی، صحت مند تندرست ہیں تب بھی نماز کی پابندی، بیمار ہو گئے تب بھی نماز کی پابندی. تم نے جو ہے صبر کیا، کتنا بہترین ٹھکانہ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے میزبانی اس کو ہوتی ہے، نزلا من غفور الرحیم. اس کی میزبانی اللہ رب العزت کی طرف سے کی جاتی ہے، اس کی ضیافت اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے. اور کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، کیا تصور کر سکتے ہیں میرے بھائیوں جس کی ضیافت اور جس کی مہمانی اللہ رب العزت کی طرف سے کی جائے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں استقامت کے فوائد میں سے یہ بھی ہے ایک عظیم فائدہ کہ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے. ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت؟ ہم مسجدوں میں آنا کیوں کم کر دیتے ہیں کہ بزنس ہے، تجارت ہے، دکان بند کر دیں گے تو بہت نقصان ہوگا. یہ میرے بھائیوں آپ کی خواب خیالی ہے کہ دکان بند کرنے سے، نماز پڑھنے سے آپ کا نقصان ہوتا ہے، کاروبار چھوڑ کر آ کے نماز پڑھنے سے آپ کا نقصان ہوتا ہے. اس سوچ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اگر سیدھے راستے پر لوگ جمے رہتے تو ہم ان کو موسلا دھار اور وافر مقدار میں پانی اور رحمت کا بارش نازل فرماتے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ نے فرمایا اگر اللہ نے جو نظام نازل کیا ہے، جو قانون نازل کیا ہے، جو کتاب نازل کی ہے، اس کو اپنے اندر نافذ کرتے. توحید ہے تو توحید پر، نماز ہے نماز پر، روزہ ہے روزے پر، زکوٰۃ ہے زکوٰۃ پر، حج ہے حج پر، حرام چیزوں سے بچنا اور فرائض کو ادا کرنا، یہ کتاب کو نافذ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسا کر لیتے تو اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے. زمین سے پیداوار، اوپر سے رحمت کی بارش، اللہ رب العزت کی رحمت ہی رحمت اوپر سے اور نیچے سے. تو میرے بھائیوں جو استقامت اختیار کرتے ہیں، روزی میں اللہ برکت دیتا ہے، معیشت میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. کرتے کم ہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. وہی آپ کا پڑوسی، وہی آپ کا بغل میں رہنے والا، وہ آپ کے اتنا سکون کی زندگی نہیں گزار پاتا ہے جتنے سکون کی زندگی وہ اللہ کا بندہ گزارتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مستقل استقامت اختیار کرتا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو اللہ رب العزت کے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، جو ڈٹے ہوئے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت سب کو نہیں حاصل ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جن لوگوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ محبت عطا فرما دے گا. اور وہی نہیں، اللہ رب العزت کے اس ثابت قدم رہنے والے بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور اس دنیا میں اہل ایمان اہل توحید محبت کرتے ہیں. اس کو سب کی محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب برابر اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں لگا رہتا ہے، برابر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، برابر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جبریل فلاں بندے کو جو میری رضامندی میں ہمیشہ لگا رہتا ہے میں نے اس سے محبت کی تو تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل علیہ السلام سارے آسمان کے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے
اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے تو اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان اور زمین کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے زمین میں محبت اور قبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، دونوں خطبوں کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے، ہمارا جو یہ مظہر ہے اور ہماری جو یہ حالت ہے اور ہمارا جو یہ عمل ہے اور ہمارا جو یہ معمول ہے کہ رمضان کے بعد ہم عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ بہت خطرناک ہے، یہ ہم کو ہلاک و برباد کرنے والا ہے۔ لہذا ابھی رمضان کی عادتیں آپ کو لگی ہوئی ہیں، رمضان میں محنت کرنے کا جو آپ کا معمول تھا وہ ابھی ایک تازہ ہے، لہذا اس کو قائم رکھیے، اس پر جمے رہیے۔ شیطان آپ کے پیچھے سے، آپ کے آگے سے، آپ کے اوپر سے، آپ کے نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آپ کو سر ڈالے گا، ہر طرف سے آپ کو گمراہ کرے گا۔ واللہ فجر کے وقت جب آپ اٹھنا چاہیں گے تو شیطان آئے گا اور آپ کے پیر کو، آپ کے پیٹھ کو تھپ تھپائے گا، سہلائے گا، کہے گا سو جا، سو جا، ابھی بہت وقت ہے۔ مگر آپ ایسے ہی اٹھ جائیے جیسے لگتا ہے آپ جہنم کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ ایسے ہی اٹھ جائیے جیسے اللہ رب العزت کا عذاب آپ کے سامنے ہے، اور چادر پھینک کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے آ جائیے۔ یہ استقامت اور ثابت قدمی ہے، اور استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عبادت سے انحراف کرنے سے محفوظ رکھے، عبادت سے منہ موڑنے سے محفوظ رکھے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا۔ اے اللہ، ہمارے ملک کے باغ ڈور سنبھالنے کے لیے جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اے اللہ اس میں تو ظالموں کو شکست عطا فرما، ظالموں کو شکست عطا فرما۔ ظلم کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا رب العزت، اس ملک کا فرد فرد کرا رہا ہے، ان ظالموں کے پھندے سے اور ظالموں کے قبضے سے اس حکومت کو، اس ملک کو نکال لے۔ اے اللہ، انصاف پسند، رحم دل اور ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کرنے والا اس ملک کا حاکم اور حکمران بنا۔ اے اللہ، ان کو ظلم سے ہمارے نجات دے دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں سے ہمیں ہلاک نہ کر۔ اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں تڑپ رہی ہیں، ہمارے بچے بلبلا رہے ہیں، ہمارے بیمار ترس رہے ہیں، ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں۔ اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما اور ہمیں تو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اس ملک کے حالات کو سمجھیں، آج نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ جب یہ ملک آگ میں جھلس جائے گا، ہمارے ایمان اور عقیدے پر ڈکیتی ہوگی، تب مسلمانوں بیدار ہوگے۔ بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ واللہ، ایک ایک کے بارے میں سوال ہوگا،
ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو، دینی مفاد کو، ہمارے دین کے مفاد کو اور سارے لوگوں کے مفاد کو ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم، ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔